بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید توبہ ناول کا نام ہے اور قسط نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں یہ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم آپ کی خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور آپ کو ہمارا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے یہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ شکریہ۔ دیگا کی سالگرہ تھی۔ صبح سے اسے دائم کے فون کا انتظار تھا، مگر فون آیا نہ ہی اس کا کوئی پیغام۔ دل ملاتی ہوئی ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی اور آئز اسے عاجز کر دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑا تھا۔ یہ تمہیں تنگ کر رہا ہے ادھیکا؟ نائم کا انہیں پتہ تو ہے نہ اس نے کبھی اپنی سالگرہ منائی ہے اور نہ ہی کسی کا برتھ ڈے یاد رہتا ہے۔ مہرتاب نے اسے ساتھ لگائے پیار سے کہا۔ ادھیکا کسی تو نہیں ہے امی؟ آئز نے جان بوجھ کر کسی پر زور دیا۔ ادھیکا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ملاؤ اس کا فون، میں خود اس سے پوچھتی ہوں۔ اس کو اتنا اداس دیکھ کر وہ جوش میں آ گئیں۔ نہیں مامی پلیز، یوں بھلا مجھے کیا خوشی ملے گی؟ دل تو تب خوش ہوگا جب آپ اسے خود سے یہ دن یاد ہوگا۔ اس نے انہیں سختی سے منع کیا۔ شام میں دائم کا فون آیا مگر اسے یاد ہی نہ تھا۔ آخر مہرتاب نے ہی دانستہ ذکر کر دیا۔ وہ امی، ابھی یہاں 11 تاریخ چل رہی ہے، ادھیکا کی سالگرہ 12 کو ہوتی ہے نا، تو مجھے آج کیسے یاد رہتی؟ اسے بروقت بہانہ سوجا تھا۔ نیو یارک کے 10 گھنٹے پیچھے ہونے کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ ادھیکا سے بات کرتے ہوئے بھی اس نے یہی بہانہ گھڑا۔ دل میں وہ خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اسے یہ دن یاد رکھنا چاہیے تھا۔ ویسے میں بڑا خوش ہوں، امریکہ ہم سے کہیں تو پیچھے ہے، اور خوش تو بھائی بھی ہوں گے کہ آج اس وجہ سے ایک بڑے جھگڑے سے بال بچ گئے۔ آئز اسے پھر ستا رہا تھا۔ وہ چڑی نہیں کیونکہ اس کا دھیان دائم کی طرف تھا۔ آج وہ کچھ الجھا سا لگ رہا تھا۔ اس کا لہجہ بھی ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور خوشگوار نہیں تھا۔ وہ بے تابانہ رقص کر رہی تھی۔ اس کے پنکھڑیوں جیسے انابی ہونٹوں پر کوئی گیت چل رہا تھا۔ اس کے رخسار پر ہمیشہ کی طرح گلاب کھلے تھے۔ وہ بے خود سا اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس نے اسے بے تحاشا روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، ساری رات سجدوں میں پڑے دیکھا تھا، مسجد الرحیم میں گھنٹوں گزارتے دیکھا تھا، بے سکون و بے قرار دیکھا تھا، مگر اس روپ میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مستقل سجی ہوئی تھی، شاید وہ کوئی فارسی گیت تھا جس پر وہ رقصاں تھی۔ نائم منیب کا دل بھی جیسے اس کے بدن کے انگ کے ساتھ تھرکنے لگا۔ اس نے بغیر بازوؤں کا آتشی گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو پیروں تک جا رہا تھا۔ اس کے گہرے گلے پر کوئی کام ہوا تھا جس کے بوجھ سے وہ ڈھلکا جا رہا تھا۔ نائم نے نظریں چرائیں مگر کچھ لمحوں بعد وہ پھر اس کے سراپے میں کھویا ہوا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس پر سے نگاہ ہٹانا نائم منیب کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا قیامت تک زواتہ کروبی رقصاں رہی تو قیامت تک اپنی پلکیں جھپک نہ پائے گا۔ کیا تھی زواتہ کروبی؟ سیاہ چادر میں چھپی ہوتی یا اس آتشی گلابی پیراہن میں؟ ظاہر ہے وہ ساحرہ ہی رہتی۔ نہنا تیرے بہاتے یہ لب تبسم سجاتے، وہ تلسم ہی پھونکتی۔ نائم کو پلکیں جھپکانی پڑیں، اس کے ہوش ربا سراپے سے نگاہ چرانی پڑی۔ اس کے دودھیا بازو، کوہنی کے پاس سجا وہ گہرا سا سیاہ تل۔ اس کیم کوڈ نے اس خوبصورتی کے ساتھ زوم کر کے دکھایا تھا کہ نائم منیب کا دل اس تل کو چھو کر محسوس کرنے کے لیے مچل اٹھا۔ اس نے اپنے دل کی خواہش پر گھبرا کر کیم کوڈ پیچھے کیا اور کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا، مگر دل تھا کہ وہیں کہیں اس کھڑکی کے پار اس ایرانی مہجبی کے ساتھ رقصاں تھا۔ وہ اپنی رات والی حرکت پر نادم تھا۔ یہ تو بہت معیوب حرکت تھی۔ وہ کس مقصد کے لیے اس کھڑکی کے پار کے مناظر کو شوٹ کر رہا تھا؟ اب یوں ہی فارغ وقت میں کھڑکی میں کھڑے رہنا اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ نہیں، شاید زواتہ کروبی کو دیکھنا اس کی عادت سی بن گئی تھی۔ اس کی کھڑکی بہت کم کھلی ہوتی تھی مگر وہ وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد گھوم پھر کر اس کی نگاہ اس کھڑکی پر جا کر رکتی۔ جس جستجو میں تھا اس کے لیے گھنٹوں کھڑکی کے آگے کھڑا رہنا ضروری تو نہ تھا، مگر شاید نہیں، یقیناً اسے زواتہ کروبی کو دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر کل رات والی حرکت۔ اس نے خود کو ملامت کی اور فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی وہ یوں کھڑکی کے اس پار نہیں جھانکے گا۔ ویسے بھی اب کام
مناظر وہ عکس کر چکا تھا۔ دل چپکے سے اس کے فیصلے پر ہنس پڑا اور دائیں منیب پر بہت جلد یہ بات کھل گئی کہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے، زواتا کروبی اس کے دل کی سرزمین پر قدم رکھ چکی ہے، وہ بھی بلا اجازت، جیسے اس کی ذاتیات میں بغیر اجازت داخل ہوا تھا۔ وہ آنکھ بند کرتا تو اس سے سکتی ہوئی زواتا کروبی اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی، وہ آنکھیں کھولتا تو مسکراتی گنگناتی رہو مہو رقص زواتا کروبی سامنے آ جاتی۔ اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، وہ حدیقہ کے ساتھ خیانت کر رہا تھا، یہ احساس ہونے کے باوجود وہ مجبور تھا۔ دل کے ہاتھوں وہ خود کو ملامت کرنے لگتا کہ اسے تو عمر بھر وفا نبھانی تھی، حدیقہ کا ساتھ نبھانا تھا، اس کا وفاؤں پر یقین بحال کرنا تھا، مگر وہ کیا کر رہا تھا؟ 22 سال تو کیا 22 ہفتے وہ اس سے وفا نہ نبھا پایا۔ نیو یارک آئے اسے 7 ماہ ہو چکے تھے۔ انہی دنوں مائرہ کی شادی طے پا گئی۔ امی اور ابا چاہتے تھے کہ 5-6 ماہ انتظار کر لیا جائے تاکہ دائم کی شادی بھی ساتھ ہی رکھ دی جائے، مگر جازب انہی دنوں پاکستان آیا ہوا تھا، اس لیے اس کے گھر والوں کی طرف سے اس ماہ شادی کا اصرار کیا جا رہا تھا، سو ان کی بات مان لی گئی۔ اس کی اکلوتی بہن کی شادی تھی، اسے تو جانا ہی تھا۔ مائرہ کے بھی فون پہ فون آ رہے تھے۔ اس کے پاکستان جانے کا سن کر زواتا اداس سی ہو گئی، لیکن کچھ کہا نہیں تھا۔ پھر دائم کے ساتھ شاپنگ اور سب کے لیے تحائف خریدنے میں اس کی مدد بھی کی۔ جس دن اس کی فلائٹ تھی اس دن کھانا اپنے ساتھ کھانے کی دعوت تھی۔ پھر واپسی پر پہلی بار وہ اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ آئی تھی۔ وہ جو شے لے کر آتا اس صوفے یا میزے پر رکھ دیتا، ارادہ تھا کہ ایک ساتھ پیکنگ کرے گا۔ زواتا نے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد خود ہی پیکنگ شروع کر دی۔ دائم نے منع بھی نہیں کیا۔ یہ کس کے لیے لیا ہے؟ زواتا نے ایک سفید اور نیلے رنگ کا سوٹ ہاتھ میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ حدیقہ کے لیے۔ حدیقہ بہت خوش قسمت ہے، اس کو تم جیسا جیون ساتھی ملا، وہ سادہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دائم ہلکا سا مسکرا کر کافی کا گرم گھونٹ بھر گیا۔ دائم تم چلے جاؤ گے؟ وہ ٹھٹک کر مڑا۔ چند دنوں کے لیے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ مزید کچھ نہیں بولی، مگر دائم کو لگا وہ رو رہی ہے۔ اس نے قریب آ کر اسے آواز دی، مگر چہرہ دوسری طرف کیے کھڑی رہی۔ پلیز زواتا، مت رو، مجھے جانا مشکل لگے گا۔ ان آنسوؤں میں اتنی طاقت کہاں کہ تمہیں روک لیں؟ تم کہو گی میں نہیں جاؤں گا، بالکل بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ پھر جیسے ہی اپنے لفظوں کو پہ وہ ٹھٹک گیا۔ مجھے اس ہنسی میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں روک لے۔ حدیقہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ حدیقہ نے دائیں منیب سے محبت کی تھی، اور محبت کرنے والا محبوب کے دھڑکتے دل اس کے پلکوں کے جنبش تک پہ نگاہ کیے رکھتا ہے، اس لیے اس کے انداز اور اطوار میں اس کی نگاہ میں آئے فرق کو سب سے پہلے محسوس کر جاتا ہے۔ وہ بھی بدلے ہوئے دائیں منیب کو دیکھ رہی تھی، جو اس سے نگاہ چرائے رکھتا تھا، اس کے پاس اکیلا بیٹھنے سے گھبراتا تھا۔ وہ اس کے لیے تحائف لایا تھا، مگر وہ تحفے اسے دینے میں گرمجوشی نہ تھی۔ وہ اس سے بات کرتا تھا، مگر حدیقہ کو اس سے محسوس ہوتا۔ مائرہ کی مہندی والے دن اس نے دائم کی پسند کا رنگ پہنا، دل سے اس کے لیے تیار ہوئی، سب نے اس کی تعریف کی، مگر دائم نے شاید اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے آتا دیکھ کر مسکرائی تھی، مگر وہ موبائل کان سے لگائے اس کے پاس سے گزر کر چلا گیا۔ اسے تصدیق کا احساس ہوا، کوئی اور ہوتا تو وہ پھر اس کو پھر منہ بھی نہ لگاتی، مگر وہی دل کا معاملہ جس میں گنجائش خود بخود نکل آتی ہے، سامنے والے کو رعایت خود بخود مل جاتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو۔ وہ ان لان میں ایک کونے میں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، بجلی بھی ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ بات کر کے پلٹا تو حدیقہ کو لگا وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کوئی کام تھا؟ سنبھل کر وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارے پاس آنے کے لیے، تم سے بات کرنے کے لیے کوئی کام ہونا ضروری ہے کیا؟ نہیں۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، دھانی لباس میں بجھی بجھی سی لگ رہی تھی وہ۔ اسے احساس ندامت نے گھیر لیا۔ وہ کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے تو اس کا ہو کر رہنے کا وعدہ کیا تھا، وعدہ وفا نبھانا تھا۔ حدیقہ نے لب بھینچے، وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، مگر دھیان اس پر نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ اپنی ایک عادت جو دائم کو پہلے پسند تھی، اب سخت ناپسندیدہ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود پہ خول چڑھانا کیوں نہیں آتا؟ کیا ہے جو اس کا دل رکھنے کے لیے وہ وہی دائم بن جائے جو نیو یارک جانے سے پہلے تھا؟ اس کے دل میں کوئی اور نہیں بسا تھا، جس کے خیالوں میں کسی اور کی پرچھائی نہ تھی، مگر دل رکھنے کے لیے بھی ویسا کیسے بن سکتا تھا
جبکہ وہ پہلے والا دائم رہا ہی نہ تھا۔ سلمان رشدی بھارت آیا تھا۔ ٹی وی پر کوئی ٹاک شو چل رہا تھا جس میں سلمان رشدی کے ساتھ ساتھ تسلیمہ نسرین اور زواتہ کروبی کو بھی موضوع بحث بنایا گیا تھا۔ توبہ توبہ، مسلمان ہو کر کیسا کفر کیا اس نے؟ امی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ایسا کفر تو تقریباً ہر عورت کرتی ہے امی، آپ بھی، آپ کی یہ بہو بھی۔ دائم نے حدیقہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اللہ نہ کرے جو ہم کفر کریں۔ امی نے بے اختیار اپنے کانوں کو چھوا۔ کیوں، کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ جب کسی مرد کی دوسری شادی کا سنتے ہیں فوراً کہہ دیتے ہیں اس نے بڑا ظلم کیا۔ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے مرد کو اجازت دی۔ جس کام کی اجازت اللہ نے دی اس کو کرنے والا ظالم کیسا؟ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ظلم کی اجازت دی، اللہ ظالم ہے۔ اب یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ ہماری زبان جل جائے جو ہم یہ کہیں کہ اللہ ظالم ہے۔ میں مانتی ہوں مرد کی دوسری شادی کی اجازت ہے، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو، جیسے اولاد نہ ہو، بیوی۔ اسلام میں بغیر کسی وجہ کے دوسری، تیسری اور پھر چوتھی شادی کی اجازت ہے امی۔ آئس جو اب بھی اندر آیا تھا، اس کا منہ اس کے آخری جملے سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور امی، یہ کوئی ایسی انہونی بھی نہیں، پچھلی صدی تک دیکھیں، آپ اپنے دادا ہی کو دیکھ لیں، جنہوں نے 3 شادیاں کیں، ایک بیوی تو چلو کم عمری میں وفات پا گئی، باقی دونوں نے کیسے پرسکون زندگی گزاری۔ ان کی اولادوں میں فرق کوئی باہر کا بندہ کیا کرتا تو بھلا؟ آپ کے ستیلے چچا، ستیلی پھپھو کبھی آپ کو سگے تایا اور سگی پھپھو سے الگ لگے؟ ان کے آپس کی محبت مثال تھی جس کا ذکر آپ خود کرتی ہیں۔ اب اگر مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو آخر ایسی کیا قیامت آ جاتی ہے کہ ہر کوئی افسوس کرنے بیٹھ جاتا ہے؟ وہ آپ کے کزن جن کی عیاشیوں کی خبر ہر ایک کو ہے، وہ ظلم نہیں کرتے، اور عالم انکل نے جائز طریقے سے عقد ثانی کر لیا، ایک جوان بیوہ کی زندگی کو سنوار دیا، تو ظالم ہو گئے۔ امی نے لاجواب ہو کر حدیقہ کی طرف دیکھا تھا، مگر حدیقہ تو دھواں چہرہ لیے اس دائم منیب کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ اس کا دائم تو نہیں تھا۔ آئس جو اپنی عادت کے مطابق دائم کے خیالات پر کچھ بول کر حدیقہ کو چڑھانا چاہ رہا تھا، اس کی صورت دیکھ کر کچھ بول نہیں پایا۔ وہ مائرہ کی شادی کی ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر رہا تھا جب اس کے کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ حدیقہ تھی۔ وہ اسے نظر چرا گیا، وہ اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ چند لمحوں کی اذیت بھری خاموشی کے بعد اس کی آواز ابھری تھی، کون ہے وہ؟ کون؟ وہ جان کر انجان بنا۔ نظریں سکرین پر تھیں، وہی جس نے دائم منیب کا نقطہ نظر تبدیل کر دیا۔ اب اسے مرد کی دوسری شادی اس کا حق لگنے لگی ہے۔ میں تو یوں ہی ایک بات کر رہا تھا حدیقہ، یوں ہی ایک بات کرنے کے لیے نظریں نہیں چرانی پڑتی۔ وہ نگاہ اٹھا نہیں پایا اور وہ نگاہ جھکا نہیں پائی۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی کسی زوردار دھماکے سے زیادہ تباہ کن تھی۔ اللہ کرے مر جائے وہ جس نے اسے بددعا نہیں تو حدیقہ۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ جو کہنا ہے مجھے کہو، جو بددعا دینی ہے مجھے دو، اسے کچھ مت کہو۔ وہ ایک دم سکتے میں آ گئی، کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر مڑ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر رہ گیا۔ آنے والے فون نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ جس طرح سے اسپتال پہنچا تھا وہ جانتا تھا یہ اس کا رب جس سے پورے راستے وہ ایک ہی دعا مانگتا آیا تھا، حدیقہ کی زندگی کی دعا۔ وہ وہاں پہنچ کر مجرموں کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ پھپھو کے آنسو پہنچنے کی ہمت نہ ہوئی، عالم مرتضیٰ کو تسلی دینے کے لیے لفظ نہ ملے۔ دائم میری بیٹی سے کہو وہ ایک بار اٹھ جائے، اس نے رومانہ کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہے نا، میں اسے چھوڑ دوں گا، اس سے کہو وہ اٹھ جائے۔ پھپھو نے جھٹکے سے سر اٹھایا، وہ اپنی جگہ چپ رہ گیا۔ مہر تاب روتی ہوئی آئیں۔ وہ منیر حسن کو مجرم کردار نہیں تھی جو کئی دنوں سے عالم مرتضیٰ سے تقاضا کر رہے تھے کہ وہ حدیقہ کا جائیداد میں سے حصہ باقاعدہ اس کے اور دائم کے نام لگا دیں۔ دائم خاموشی سے سب سنتا گیا۔ کیا کہتا، کیا بتاتا؟ مجرم رومانہ نہیں، وہ ہے۔ پوری رات اس نے حدیقہ کی زندگی کی دعائیں مانگی تھی۔ اسے شب بھر میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ تصور ہی اسے لرزا دیتا کہ اگر وہ نہ بچی۔ پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اس خیال سے چھٹکارا پانے کے لیے سر جھٹکتا، جب ڈاکٹر نے اس کی زندگی خطرے سے باہر ہونے کی نوید دی تو وہ بے اختیار سجدہ شکر بجا لایا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ دشمن جہاں سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پھر سے سوتی بن گئی، لیکن جب تک وہ اس کا جاگنا محسوس کر چکا تھا وہ اس کے نزدیک آ گیا، کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔
اس کی پلکوں کی جنبش اس کی نظروں سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اتنا برا لگنے لگا ہوں کہ دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، مگر اس کے ہاتھوں میں لرزش اور آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اسے مرنے کی دعا نہ دو، یہ کب کہا تھا کہ اپنی جان لے لو۔ آنسو پلکوں کی حد پار کر کے بہا لو اور اس کی کنپٹی سے ہوتا ہوا سیاہ بادلوں میں کہیں گم ہو گیا۔ حدیقہ، میں اسے بھول جاؤں گا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا دوسرا آنسو صاف کیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس نے محبت کا ذائقہ چکھا ہوا تھا۔ اسے پتہ تھا بھول جانا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو سامنے بیٹھے اس ہرجائی کو گولی مار کر خود مزے سے نئے سرے سے زندگی جینے کے خواب بنتی۔ اس نے خاموشی سے صبح کا پورا پیالہ ختم کیا، اور جب عفت اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سوری ماما، اسے کوئی رشتہ یاد نہ رہا تھا، صرف اور صرف یہ یاد رہا تھا کہ اس کا دائم اب اس کا نہیں رہا۔ اسے حرام موت کے معنی بھول گئے تھے، اگلے جہان کا جہنم بھول گیا تھا، صرف اور صرف یہ یاد رہا تھا کہ دائم کے بغیر اس کی زندگی دوزخ ہے۔ عفت نے پیار سے اس کا ماتھا چوما، کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ان کے لب کھل کر بند ہو جاتے۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھیں کہ حدیقہ سے یہ بات کریں یا نہیں۔ کیا بات ہے ماما، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ جنہیں بغور دیکھ رہی تھی سمجھ گئی۔ حدیقہ، وہ کچھ دیر کے لیے رکیں۔ حدیقہ، عالم کو اور مجھے بھی لگتا ہے کہ تم نے خودکشی رومانہ کی وجہ سے کرنے کی کوشش کی تھی، اور تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے ہی جھگڑا ہوا تھا نہ تمہارا اس رات، جب اس نے تمہیں لالچی سسرالیوں کا طعنہ دیا تھا۔ اب عالم تم سے پوچھیں گے، تم انہیں کہہ دینا کہ رومانہ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ماما کی بات سن کر محض لب کاٹ کر رہ گئی۔ دیکھو بیٹا، وہ ماں بننے والی ہے، اس کو اس حال میں نہ رولو، تم تو میرے صبر کو ضائع کر دو گی۔ اپنے باپ کو سمجھاؤ وہ یہ قدم نہ اٹھائے۔ کون سا قدم؟ وہ رومانہ کو طلاق دے رہے ہیں کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں حدیقہ، تمہاری محبت میں ایسا قدم اٹھا رہے ہیں جس سے کسی کو بھی سکون ملنے والا نہیں۔ ان کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں نا بیٹا، وہ کبھی کسی کو تکلیف دے کر خوش نہیں رہ سکتے۔ اور وہ معصوم روح جس نے ابھی دنیا میں آنکھیں بھی نہیں کھولیں، اسے باپ کی محبت سے محروم رکھ کر کیا قرار حاصل ہوگا تمہیں؟ اس کے بعد تمہارا باپ مکمل توجہ محبت کبھی تمہیں بھی نہیں دے پائے گا۔ اس کے دل کا ایک ٹکڑا اس سے دور ہو جائے گا۔ کیا ایسا آدھا ادھورا باپ تمہیں چاہیے؟ مجھے تو ایسا شوہر نہیں چاہیے۔ وہ حیرت سے گنگ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ظرف تھا اس عورت کا! ماما، آپ کو جب پتہ چلا کہ بابا کی زندگی میں کوئی اور ہے تو کیسے سہا آپ نے یہ دکھ؟ تب تو ایسے لگتا تھا زندگی اندھیر ہو گئی، اب میں مر جاؤں گی، نہ ہی جی سکوں گی۔ پھر بھی آپ نے پاپا کو اجازت دے دی، دوسری شادی کی۔ میں انہیں تمہارے ذریعے سے شادی نہ کرنے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر کہ ان کے دل کو کیسے مجبور کرتی کہ رومانہ کو بھول جائیں؟ بیٹا، مرد کا دل دوسری عورت کی طرف پھر جائے تو اسے باندھ کر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں اسے اجازت نہ دیتی تو وہ شاید دوسری شادی نہ کرتے، مگر ان کے اور میرے بیچ رومانہ ہمیشہ رہتی۔ وہ مجھ سے اکتا جاتے، بیزار رہنے لگتے۔ ان کی محبت تو کھو ہی دیتی، مگر وہ عزت بھی کھو دیتی جو آج وہ مجھے دیتے ہیں۔ وہ تو اس سے بڑی ہار ہوتی، اس سے بڑھ کر کربناک زندگی ہوتی، کیونکہ بیٹا، عورت محبت کے بغیر رہ سکتی ہے، عزت کے بنا نہیں۔ وہ مرد عظمت کے اس پیکر کو دیکھ کر رہ گئی۔ ماما، آپ جیسا حوصلہ کیسے آتا ہے؟ اس کے لہجے میں پوچھا۔ کچھ تو تھا اس کی یاسیت بھرے لہجے میں جو عفت ٹھٹک سی گئیں۔ کیا وہ لوگ غلط سمجھ رہے تھے؟ کیا اس کے اقدام خودکشی کے پیچھے رومانہ اور اس کا زوردار جھگڑا نہیں؟ کیا اس کے اور دائم کے بیچ؟ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے خیالات کو ذہن سے جھٹکا۔ سلونی شام اداسی کے تمام رنگوں کی ردا اوڑھ کر آئی تھی۔ وہ اس اداسی کا حصہ بنی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی جب وہ آہستگی سے آ کر اس کے قریب بیٹھا۔ اسے چہرہ موڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اس کی مہک سے اسے پہچانتی تھی۔ لات مار کر اپنی زندگی سے نہیں نکالو گی حدیقہ؟ اسے ستم کی گر کی آواز آئی۔ نہیں، اپنے بچوں کو گالیاں دینا سکھاؤں گی۔ وہ کچھ دیر تو حیرت سے بول ہی نہ پایا، یعنی اب بھی وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی۔ حدیقہ، میں چاہتا ہوں کہ تم جو بھی چاہو، جسے بھی چاہو، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر مضبوط لہجے میں بولی۔ حدیقہ، تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، وہ تو تم دے چکے ہو۔ اس نے پھر اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی۔ دائم، تم چلے جاؤ،
جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ کرو، بس مجھ سے اپنا نام نہ چھیننا۔ وہ اپنی ماں سے خفا رہتی تھی کہ وہ اس شخص کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی جس نے ان سے بے وفائی کی۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا کہ وہ اب اعلیٰ مرتضیٰ کی مہیا کی گئی آسائشوں کے بغیر رہ نہیں سکتی، ورنہ اس شخص کو اس وقت چھوڑ دیتی جس وہ رومانہ کا ہاتھ پکڑے اس گھر میں داخل ہوئے تھے، جس گھر کو اس کی ماں نے 22 برسوں میں بنایا تھا، سنوارا تھا۔ اور وہ ماں سے خفا نہ رہتی تھی، وہ جان چکی تھی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ کہاں تھا وہ دائم کے قریب اس لڑکی کو دیکھ بھی نہ پاتی تھی، اس کے منہ سے کسی اور کا ذکر سن کر جل بھن کر رہ جاتی تھی۔ کوئی لڑکی دائم کو ذرا غور سے دیکھ لیتی تو مرنے مارنے پر اتر آتی تھی۔ کہاں اب دائم کے دل میں کوئی اور آ کر آباد ہو گئی، وہ قیامت سہ رہی تھی پھر بھی اسے چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ دائم، وہ جانے لگا تو اس نے پیچھے سے پکارا اور رک گیا۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ چپ رہا۔ تم نے جواب کیوں نہیں دیا دائم؟ فکر مت کرو، اب خودکشی نہیں کروں گی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ مجھے لگتی ہے، اس نے نگاہیں جھکا کر مجرموں کی طرح جواب دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ پہلے اتنی برداشت نہ تھی کہ دائم کسی اور کو دیکھے، کسی اور کو سوچے، کسی اور کی تعریف کرے۔ اب جب حقیقت میں وہ کسی اور کا اسیر ہو گیا تو روح اور جسم سے ساری طاقت، ساری جان نکل گئی۔ اب تو اتنی سکت بھی نہ رہی تھی کہ نقیب سامنے آئے تو اسے گالیاں دے کر، تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر کے دائم کی زندگی سے باہر نکال پھینکے، دھکے دے کر اس کی نظروں کے سامنے سے غائب کر دے۔ وہ آیا تھا تو سینے پر ایک بوجھ دھرا تھا، اب جا رہا تھا تو اس بوجھ کا وزن کئی گنا زیادہ ہو گیا تھا، اتنا کہ اس کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی، اس کی رگیں سکڑنے لگی تھی۔ وہ اس بوجھ کو اٹھا کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ اس نے کن پٹیاں دبائیں اور گھنٹی بجا کر ایئر ہوسٹس کو بلایا اور چائے کے ساتھ ٹیبلٹ لانے کو کہا۔ آدھے گھنٹے تک سر درد میں آرام آ گیا، مگر ضمیر نام کی بھی ایک شے ہوتی ہے جو بیدار ہو تو دماغ پر دھرا بوجھ کم ہونے نہیں دیتی، اور مصیبت یہ کہ نیند کی گولی کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس کمبخت ضمیر ملال اور احساس کو سلایا جا سکے۔ اس کی نظر کے سامنے سے حدیقہ کا مرجھایا ہوا زرد چہرہ جاتا ہی نہ تھا۔ کاش آسکر ایوارڈ کالج سے ضوابط کی نجی زندگی میں جھانکنے کا خیال پیدا نہ کرتا۔ کاش وہ اس کے رونے پہ نہ تڑپتا، کاش وہ اس کے حسن کا شیدائی نہ ہوتا، کاش اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور ترس کے جذبات پیدا نہ ہوتے، کاش یہ جذبہ کسی اور جذبے کے قلب میں نہ ڈھلتا۔ بہت سارے کاش اس کی زندگی کے ساتھ جڑ چکے تھے، مگر جب وہ ضوابط کے ساتھ ہوتا تو یہ کاش مٹتے جاتے، ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے۔ پھر وہ اس وقت کا مشکور ہوتا جس لمحے وہ اس کی زندگی میں آئی، مگر وہ جب حدیقہ کے بارے میں سوچتا ایک بار پھر سارے کاش ایک ایک کر کے مالا میں پروئے جاتے۔ وہ ہرجائی نہ تھا، دل پھینک بھی نہ تھا اس وقت، بس اس وقت اس کے ساتھ ایک کھیل پہ کھیل گیا کہ یہ ترتیب غلط کر گیا۔ اگر ضباطہ کروبی اس کی زندگی میں پہلے آ جاتی، وہ کبھی حدیقہ کی زندگی خراب نہ کرتا، کبھی اسے خواب نہ دکھاتا، مگر یہ جو دل اور بخت ہے نا، یہ وقت اور ترتیب کے محتاج نہیں ہوتے، یہ کب کہاں پلٹا کھا جائیں، کب کہاں دھوکہ دے جائیں، خبر ہی نہیں ہو پاتی۔ ان کو نہ وقت کی فکر ہوتی ہے اور نہ ترتیب کی پرواہ۔ ٹائم چلا گیا تھا، ساتھ ہی اس کے لبوں سے مسکان اور اس کی زندگی سے رعنائی لے گیا۔ اس کو لگتا تھا وہ مرد ذات کو سمجھ گئی ہے، بے وفائی کہیں اس کے نمبر میں گون دی گئی ہے، اس کے خمیر میں گون دی گئی ہے۔ اب جب وہ ایک مرد دائم منیب سے نفرت نہیں کر پائی تھی تو دوسرے مرد کو اس کی سزا کیوں دیتی؟ اس لیے باپ کے ساتھ تعلقات میں اس قدر بہتری آئی تھی کہ اب وہ ان کو دیکھ کر منہ نہیں پھیرتی تھی، بات چیت اس حد تک شروع ہو گئی تھی کہ ان کی بات کا جواب دے دیتی۔ نیو یارک بوٹنیکل گارڈن میں موسم بہار کا فلاور شو تھا۔ دائم نے ضوابطہ کو ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی۔ یہاں آ کر دائم کو اندازہ ہوا کہ وہ تو پھولوں کی دیوانی تھی، اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے دائم، آج میں اداس ہوں، آج میں خوش ہوں، مجھے کیا پسند ہے؟ وہ سرخ و سفید گل لالہ پہ جھکی اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ میں اپنی کھڑکی میں سے تمہارے کمرے میں جھانکتا ہوں۔ اس نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ ہنسی۔ میں نے تو تمہیں وہاں کھڑے نہیں دیکھا، میں تمہاری نظروں میں آئے بغیر یہ کام کرتا ہوں۔ وہ ہنستی رہی۔ اچھا، وہ اس کی بات کو سراسر جھوٹ لے رہی تھی۔ میری کھڑکی تمہارے ساتھ والے کمرے کی کھڑکی نہیں
30-32 فٹ کا فاصلہ ہے بیچ میں دوربین لگا کر دیکھتا ہوں۔ وہ لاشعوری طور پر شاید یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب اس کو خبر ہوگی کہ دائم کس طرح اس کی نجی زندگی میں جھانکتا ہے تو اس کے رد عمل کیا ہوگا، اور اس کا انداز دیکھ کر کافی دفعہ اس کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ جب اس کا یقین لوٹے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ ایک جواب اور بھی تھا، اور یہ جواب پہلے جواب سے زیادہ سچا تھا کہ وہ کھڑکی میں اپنا کیم کوڈ اس طرف نہیں سیٹ کرتا تھا کہ وہ زواتر کروبی کے شب و روز پر نظر رکھ سکے، اور زواتر کروبی کو یا کسی دوسرے کو خبر بھی نہ ہو۔ اب تو وہ اس کی بند کھڑکی کی طرف دیکھنے سے بھی اعتراض برتتا تھا۔ پھر بھی زواتر کروبی کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر وہ سمجھ جاتا تھا کہ آج وہ چپ چپ سی ہے، آج وہ پریشان ہے، آج وہ روئی ہے، آج وہ ٹھیک ہے۔ جانے کیوں وہ جواب دے نہ پایا۔ دائم دیکھو، اس کے ہاتھ میں ادکھلا گلابی گلاب تھا۔ دائم، میری روشنک اس پھول سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا پیار کے ساتھ جدائی کی نمی بھی تھی۔ اس کے چہرے پہ ممتا کا لاسانی حسن تھا۔ اس نے اس گلابی کلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ دائم اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی اداسی کا، اس کی خوشی کا، اس کی پسند کا تعلق روشنک سے ہی ہوتا تھا۔ اس کی بیٹی اسپتال میں تھی تو وہ یہاں تڑپ رہی تھی۔ اس کی بیٹی کی سالگرہ تھی تو خوشی سے ناچ رہی تھی۔ گلابی رنگ اس کی بیٹی پہ بہت جچتا تھا، اس لیے وہ کیرن کو گلابی رنگ پہنائے رکھتی تھی۔ وہ دنیا میں چلتی تو صرف ایک ماں ہوتی۔ وہ سجدوں میں گری ہوتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مصلے پہ بیٹھی ہوتی تو صرف اللہ کی بندی ہوتی، صرف اور صرف ایک مثال بندی ہوتی۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں میں کہاں ہوں۔ دائم نے اس لمحے کو کیمرے میں محفوظ کرتے ہوئے سوچا۔ جو جہاں تھا، جس زاویے پہ تھا، وہیں کا وہیں جم گیا۔ سب سے پہلے ہوش میں رومانہ آئی۔ مبارک ہو آپ کو، وہ اس کی طرف پھولوں کا گلدستہ بڑھائے کہہ رہی تھی۔ رومانہ پھر سے سکتے میں۔ حدیقہ نے خودکشی کرنے کی جو کوشش کی تھی اور عالم نے انتہائی قدم اٹھانے کی اسے دھمکی دے ڈالی تھی، وہ تو جیسے مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ عالم اسے چھوڑ دیتے تو اس کی زندگی میں کیا بچتا؟ پھر سے جا کر بھائیوں بھابھیوں کے در پر بیٹھ جاتی۔ عالم نے جو کہا تھا وہ کر بھی ڈالتے اگر حدیقہ انہیں منع نہ کرتی۔ کچھ بھی تھا اس منہ پھٹ بدتمیز لڑکی کا، یہ احسان تو اسے ماننا ہی تھا۔ اس لیے اس کے بعد سے یہ ہوا کہ رومانہ کوشش کرتی کہ اب اس کے منہ نہ لگے تاکہ کوئی بدمزگی نہ پیدا ہو۔ حیرت انگیز طور پر اب حدیقہ بھی اس کا سامنا ہونے پر اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی یا اس جگہ سے اٹھ جاتی، لیکن آج اس طرح اول تو وہ اس کے اسپتال آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب آ گئی تھی تو یہ لہجہ، یہ انداز ناقابل یقین تھا۔ خود کو ہوش میں لاتے ہوئے اس نے پھول تھام لیے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ عالم مرتضیٰ کی طرح مڑ گئی۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آج جو خوشی ملی تھی وہ مکمل اب ہوئی تھی۔ ان کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ گلابی کمبل میں لیٹے ننھے سے وجود کی طرف آئی جو عفت کے ہاتھوں میں تھا۔ مجھے مبارکباد نہیں دو گی؟ ماما نے کہا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور نم آنکھوں کے ساتھ مبارکباد دے کر بچی کے ننھے ننھے ہاتھ تھامے۔ حدیقہ، اس کی آنکھیں بالکل تمہاری جیسی ہیں، رومانہ کہہ رہی تھی۔ اب اسے بھی اپنا ضعف بڑا کرنا تھا۔ اصل میں حدیقہ کی آنکھیں اپنے پاپا جیسی جو ہیں۔ ماما کے کہنے پر اس کی نظریں بے اختیار باپ کی طرف اٹھیں۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ بچی کا ہاتھ چھوڑ کر جلدی سے باہر آ گئی۔ وہ اکیڈمی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اسے باہر پولیس کی گاڑیوں کی آواز سنائی دی اور پھر غیر معمولی شور کی۔ وہ کھڑکی کے سامنے آیا، اس کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگا۔ وہاں پولیس کی گاڑیوں کے علاوہ ایک ایمبولینس بھی کھڑی تھی۔ وہ نیچے آیا تو اسے پتہ چلا کہ رات یہاں کسی لڑکی کا قتل ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی تھی۔ صبح صبح ایسی افسوسناک خبر اسے بھی کبھی بے حد افسردہ کر گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کیٹ کو آتے جاتے دیکھا ہوا تھا۔ 2 دن بعد اس قتل کا اصل سبب معلوم ہوا۔ دراصل کیٹ ایک قتل کی چشمدید گواہ تھی۔ اس کی گواہی کے بعد مجرم کیفر کردار تک پہنچا، مگر اس کا گینگ کیٹ کو زبان کھولنے اور سچ بولنے کی ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کر پائے۔ 3 بندوں نے رات اس کے اپارٹمنٹ میں آ کر اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور پھر اس کا گلا گھونٹ کر اسے جان سے مار ڈالا۔ وہ کیٹ کے لیے بہت دکھی ہوا، اس کی ماں سے بہت افسوس بھی کیا جو اس رات اپنی بیٹی پر بیتی قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس کے لبوں پر تالا لگ چکا تھا، وہ ان چہروں کو پہچان سکتی تھی، مگر اس نے پولیس کے سامنے یا کسی دوسرے بندے کے سامنے منہ نہ کھولا۔ وہ اپنی بیٹی کا حشر دیکھ چکی تھی۔
ज़वाता بھی اس وقت کیٹ کی ماں کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اسے تسلی دینے آئی تھی مگر دے نہ پائی، اور اسے اس علاقے کے لوگ ابھی تک اس بات پر بات کر رہے تھے، مگر اس نے ذواتا کروبی کو اس موضوع پر ایک دفعہ بھی بولتے نہ دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے صدمے میں ہے، حالانکہ اس کی کیٹ سے کوئی ایسی دوستی بھی نہ تھی۔ کیٹ کے آخری رسومات کے دن وہ اسے اپنے مخصوص جگہ پر دکھائی دی۔ اس وقت موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور وہ بغیر کسی چھترے کے کھلے آسمان تلے بیٹھی تھی، اور ہڈیوں کے اندر گھس جانے والی شدت کی سردی تھی۔ آج وہ اس تشویش سے بڑھ کر پریشانی اسے یہ ہوئی کہ وہ رو رہی تھی۔ دور سے دیکھ کر بھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ جلدی سے اس کی طرف آیا، اسے پکارا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے، اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر اپنے ناخنوں پہ ساری توجہ مبذول کر ڈالی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو اتنی بارش اور سردی میں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا چہرہ پھر سے بھیگنے لگا۔ کیا تم نے کیٹ کی موت کا اتنا اثر لیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر زور سے رو پڑی۔ اگر وہ عدالت میں مائیکل کے خلاف گواہی نہ دیتی، اسی لیے اللہ نے عورت کی گواہی آدھی رکھی، اس لیے اس کا بوجھ کم کیا، کیونکہ اللہ کو اپنی اس تخلیق سے پیار ہے۔ وہ جانتا ہے عورت کن امتحانوں سے گزر سکتی ہے۔ وہ جانتا ہے یہ وحشی درندے اس کے ساتھ سچ بولنے پر کیا سلوک کر سکتے ہیں۔ وہ جانتا ہے عورت کمزور ہے، ناتوانا ہے، نادان ہے۔ اس نے اس کے کندھوں پر کم بوجھ رکھا، اس کی ذمہ داری کم کی، اس کو سنبھالا، اس کو اپنی حفاظت میں رکھا، اور ہم چیختے رہتے ہیں کہ عورت کی گواہی اور شہادت کو آدھا تسلیم کر کے اس کے پیچھے کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اللہ نے عورت کی گواہی کی حیثیت ختم نہیں کی۔ اگر اس کی شہادت کو بالکل تسلیم کرنے سے انکار نہ کیا جا سکے، مگر اس گواہی کو آدھا کر کے ان پیچیدہ اور تکلیف دہ معاملات سے دور کر دیا ہے۔ نائم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی صورت دیکھی، جس کو موسم کی پرواہ تھی، نہ ہی شدید سردی کا احساس۔ نائم، یہ تو میری عقل اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ایک عام انسان کی سوچ جہاں تک جا سکتی ہے، حقیقت میں تو ہم اللہ کی مصالحتوں کو، اس کے اسرار کو کبھی جان نہیں پاتے۔ ٹھیک کہتی ہے ذواتا، ہم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ محبوب کی ہر بات کو مان لیا جائے، بنا کسی تردد، کسی حجت کے۔ مگر کچھ مجھ جیسے بدبخت، نافرمان اور سرکش بھی ہوتے ہیں دائم، جو اللہ سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ تمام معاملات، حیات و کائنات کا ہر ضابطہ، ہر مصلحت، ہر اصول اللہ نے اپنے طیب کلام میں بیان کر دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر نمونہ مل گیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اس نے مرد اور عورت کو نفس سے واحدہ سے پیدا کیا۔ اگر اس عورت کو کمتر بنانا ہوتا تو کیا اس کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک اپنی بیٹیوں اور ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا اعلیٰ اور پیارا ہوتا؟ کیا دور جہالت کا بیٹی کو زندہ دفنانے والا قصہ سن کر ان کی آنکھیں بھر آتی؟ کیا اپنے سے 15 سال بڑی رفیقہ حیات کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوتے؟ کیا عورت کے لیے رحمت بن کر آتے؟ کیا اس کو نازک آپ گینا کہتے؟ اس کی آنکھیں پھر سے رونے لگیں۔ المیہ، اصل میں یہ ہے ذواتا کہ ہم اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بس عورت کی گواہی کن معاملات میں آدھی ہے، یہ کنڈیشنز بتا دی گئیں۔ عورت پہ کن حالات میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہ صورتحال بتا دی ہے۔ طلاق کیسے ہوتی ہے، طریقہ کار بتا دیا گیا ہے۔ حلال اصل میں ہے کیا، یہ واضح کر دیا گیا ہے۔ ان سب حالات و معاملات کی غلط پریکٹس نے مرد کو اپنی فیور میں لے لیا، اور وہ عورت کا اٹل مقام اور تقدس بھول گیا۔ اس عورت کا جو ماں ہے تو جنت کے اس کے قدموں تلے ہے، جو نیک بیوی ہے تو بہترین متاع ہے، اور جو بیٹی ہے تو رحمت ہے۔ دونوں نے ساتھ کھانا کھایا، تھیٹر میں ڈرامہ دیکھا، اور پیدل ساتھ ساتھ چلتے ڈھیروں باتیں کیں۔ دونوں کو اپنی اپنی جگہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لمحے اس کی زندگی کے حسین ترین لمحے ہیں، یہ دن ان کی زندگی کا بہترین دن ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا اب میری زندگی میں اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، لیکن تم سے مل کر اب نہیں لگتا۔ دائم وہ واپسی پہ اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے سامنے الوداع کہنے والا تھا۔ جب وہ کہہ اٹھی تو چونک کر اسے دیکھنے لگا، جو ان پھولوں کی تازگی کو، ان کی خوبصورتی کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے تکتا رہا، پھر اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب کیا لگتا ہے تمہیں؟ وہ گمبھیر لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اب لگتا ہے ایک بہت اچھا دوست میرے پاس ہے۔ میں تہی دامن نہیں، سادگی سے کہتی ہوئی مسکرائی اور دروازہ کا لاک کھولنے لگی۔ صرف دوست؟ ہاں تو صرف دوست، اور کیا؟ وہ ہلکا سا ہنسی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگی۔ صرف دوست؟ دائم نے پیچھے سے اس کا بازو تھام لیا۔
وہ ٹھٹک گئی۔ ہاں صرف دوست، اس نے اپنے لفظ کو زور دینے کی کوشش کی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہم صرف دوست ہیں۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے اور بدلی ہوئی نگاہوں سے وہ سر تپا لرز گئی۔ تم پاگل ہو رہے ہو؟ اس نے بات کو پھر ہلکا پھلکا رنگ دینے کی کوشش کی۔ ہاں پاگل ہو رہا ہوں۔ مجھے حدیقہ کا برتھ ڈے یاد نہیں رہا، تمہارا یاد رہا۔ مجھے حدیقہ کی آنکھوں کا اصل رنگ پتہ ہی نہیں، تمہاری شہد رنگ آنکھیں مجھے بھولتی نہیں۔ مجھے حدیقہ کا پسندیدہ رنگ معلوم نہیں، تمہاری پسند کا سفید رنگ کا لباس لے لیا۔ یہ پھول پوری مارکیٹ میں ڈھونڈ کر تمہارے لیے چنے۔ اس نے اس کے ہاتھوں میں موجود گلابوں کے گلدستے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ششدر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ زواتا، تم میرے لیے محض دوست نہیں رہی، دائم تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ حدیقہ جان گئی تو؟ حدیقہ جانتی ہے؟ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑا۔ اسے لگا وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہ رہ پائے گی۔ دائم تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں، میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں اور تم سے اقرار کر رہا ہوں زواتا کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک رہی تھی۔ تم غلط کر رہے ہو حدیقہ کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی۔ کیا غلط کر رہا ہوں؟ اگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ دوسری شادی مذاق نہیں ہوتی، کسوٹی ہوتی ہے مرد کے لیے، پلسرات ہے یہ۔ ایک سے زیادہ شادیاں مرد کے لیے ڈھیل نہیں، پکڑ ہیں۔ اس میں مرد کی آزادی نہیں، مرد کی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش۔ مرد کو یہ یاد رہتا ہے کہ چار شادیاں کر سکتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ اسے بیویوں کے بیچ انصاف بھی رکھنا ہے، اور یہی وہ کسوٹی ہے جس پر پورا اترنا نہایت مشکل کام ہے۔ اگر مرد یہ جان جائے نا کہ کتنا مشکل عمل ہے تو دوسری شادی کرتے ہوئے 1000 بار سوچے۔ تم بھی سوچو، کیا تم انصاف رکھ پاؤ گے اپنی دونوں بیویوں میں؟ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی کر پوچھ رہی تھی اور وہ نظر جھکا کر رہ گیا تھا۔ 99% مردوں کی طرح اس نے اس باریک نقطے کی طرف دھیان ہی نہ دیا تھا جو سب سے اہم تھا، اور وہ بہت مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، جاؤ جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھو، سمجھو، پھر شادی کا سوال لے کر میرے پاس آنا۔